السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل واصحاب سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم ومنبع العلم والحلم والحکم، وصلاة وسلاما دائما ابدا علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وسلم علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ والشکر للہ، اللہ رب العزت کا یہ بے پناہ فضل و کرم اور احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں اپنی بارگاہ کے نیک بندوں سے نسبت کے طفیل ایک بار پھر اس بابرکت محفل میں، اس حلقہ ذکر میں حاضری کی سعادت عطا فرمائی۔ اللہ کریم سے التجا اور دعا ہے کہ اللہ جل شانہ ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور اس کی برکت سے ہمارے والدین کریمین، ہمارے اہل و عیال اور جملہ اہل ایمان کی کامل اور حتمی بے حساب بخشش و مغفرت فرما دے، آمین ثم آمین۔ عزیزان گرامی، آج ماہ صفر المظفر شریف کی 30 تاریخ ہے، اور اب یہ مہینہ ہم سے رخصت ہوا چاہتا ہے، چند ساعتیں باقی ہیں، اور اس کے بعد ماہ ولادت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ربیع الاول شریف شروع ہونے والا ہے۔ اللہ کریم ہمیں ماہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جملہ رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ ماہ صفر المظفر کو جہاں بہت سے اولیاء کاملین ارحمہم اللہ علیہم اجمعین سے نسبت حاصل ہے، وہیں اسی ماہ صفر کو امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، پروانہ شمع رسالت، حامی سنت، ماحی بدعت، امام عشق و محبت، باعث خیر و برکت، عظیم المرتبت، عظیم البرکت، اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان قادری فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے بھی نسبت حاصل ہے۔ 25 صفر المظفر آپ کی تاریخ وصال ہے، سو اس مناسبت سے اس ماہ صفر المظفر شریف میں عموماً اور ماہ صفر کے آخری عشرے ہفتے میں خصوصاً جگہ جگہ اعلیٰ حضرت کے چاہنے والے اعلیٰ حضرت کے حوالے سے محافل کا انعقاد کرتے ہیں اور ان کے تذکرے کی برکات حاصل کرتے ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، حلقہ رحمانی کے پلیٹ فارم سے بھی امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے عرص مبارک کی محافل کا انعقاد ہوتا رہا، پیر کے حلقے میں بھی، جمعرات کے حلقے میں بھی، بدھ کے حلقے میں بھی، اور اب یہاں اس اتوار کے آج کے حلقے میں امام اہل سنت مجدد دین و ملت اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان قادری فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عرص مبارک کی خصوصی محفل منعقد ہے۔ آپ کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، جو احباب پابندی کے ساتھ ان محافل میں شریک ہوتے ہیں اور ان میں ہونے والی گفتگو کو توجہ کے ساتھ سماعت کرتے ہیں، وہ یقیناً ان مبارک محافل سے ضرور مستفید بھی ہوتے ہیں اور مستفیض بھی ہوتے ہیں، اور ان کے علم میں یقیناً بہت اضافہ بھی ہوتا ہے، اور جب جس ہستی کا ذکر خیر ہوتا ہے ان کے حوالے سے کافی معلومات، ان کی حیات و خدمات، ان کی صفات، ان کی کرامات کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہمارے علم میں آ جاتی ہیں۔ ماشاءاللہ پیر کے حلقے میں حافظ صاحب نے بھی بڑے خوبصورت انداز میں بڑی تفصیل کے ساتھ اعلیٰ حضرت پر گفتگو کی تھی، بدھ کے حلقے میں بھی اور جمعرات کے حلقے میں بھی اس حوالے سے گفتگو ہوئی تھی۔ تو صرف حصول برکت کے لیے چند باتیں مختصر وقت میں اعلیٰ حضرت کے حوالے سے
پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے محسن اعلیٰ حضرت کی جو شخصیت ہے وہ بر صغیر پاک و ہند کے لیے محسن کی حیثیت رکھتی ہے، کہ یوں صحیح کہیے کہ عالم اسلام کا مسلمانوں کا جو ایک تہائی حصہ ہے، ظاہری بات ہے قیام پاکستان سے قبل یہ جو پورا خطہ ہے یہ بر صغیر پاک و ہند کہلاتا تھا، ہندوستان کہلاتا تھا، اور پہلے یوں کہیے کہ اب پاکستان ایک جداگانہ حیثیت کا حامل ہے، پھر اسی کا ایک حصہ ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے علیحدہ ہوا، اب بنگلہ دیش کے نام سے موسوم ہے، اور ہندوستان۔ تو اگر پاکستان کی مسلمانوں کی تعداد کم و بیش 24-25 کروڑ ہے اس وقت، اسی طرح سے بنگلہ دیش کے مسلمانوں کی تعداد اور پھر انڈیا کے مسلمانوں کی تعداد مجموعی طور پر ملا لی جائے تو انڈیا میں سمجھیے ہم لوگ جتنے یہاں پاکستان میں بستے ہیں اس سے کہیں زیادہ مسلمان خود انڈیا میں آباد ہیں، ہندوستان میں آباد ہیں، پھر بنگلہ دیش میں آباد ہیں۔ تو ان تینوں اس پورے خطے کی، یہ پورا تینوں ممالک مل کر ایک خطہ تھا اس وقت ہندوستان۔ تو یوں کہیے کہ مسلمانوں کی جو مجموعی تعداد ہے وہ 1/3 اس خطے میں آباد ہے، کم و بیش تقریباً، اور اس خطے کے مسلمانوں پر امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ انہوں نے اس بر صغیر پاک و ہند میں اسلام کی مردہ تعلیمات کو دوبارہ زندہ کیا، اسلام کی تعلیمات کا احیاء کیا اور مجدد کہلائے، 14ویں صدی کے مجدد کہلائے۔ صرف اس بر صغیر پاک و ہند کے علماء ہی نے نہیں بلکہ پورے عالم اسلام کے علماء نے، علماء مکہ و مدینہ نے آپ کو مجدد کا خطاب عطا فرمایا، آپ کی علمی حیثیت کو، علمی مقام کو تسلیم کیا اور آپ کے حضور خراج عقیدت و محبت پیش کیا۔ تو محسن ہیں ہمارے امام اہل سنت۔ قرآن مجید و فرقان حمید میں جا بجا اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اولیاء کاملین کی شان بیان کی ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت کی شان یہ ہے کہ جو آپ کا سال ولادت ہے سن 1272 ہجری اور سال وصال آپ کا سن 1340 ہجری، تو ماہ و سال کے اعتبار سے آپ کے وصال مبارک کو کم و بیش 105 سال گزر چکے، یہ 105واں ہم عرس منا رہے ہیں۔ تو 1272 ہجری آپ کا سال ولادت ہے۔ اعلیٰ حضرت کی شان یہ ہے کہ جہاں سیدی اعلیٰ حضرت کو بے شمار علوم پر، علماء نے جو تحقیق کی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ 55 سے زائد علوم پر آپ کو ملکہ حاصل تھا، عبور حاصل تھا، اور ہر علم پر آپ نے کوئی نہ کوئی کتاب تالیف فرمائی ہے، کوئی نہ کوئی رسالہ تصنیف فرمایا ہے، یہ آپ کا علمی مقام ہے۔ انہی میں ایک علم ہے علم الاعداد، علم ابجد، جس سے سال ولادت نکالا جاتا ہے، تاریخ نکالی جاتی ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے یہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے میرا سال ولادت 1272 ہجری، 1272 اس کے، میرا سال ولادت قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ میں رکھا ہے۔ پارہ 28 ہے، سورۃ المجادلہ ہے، اس کی یہ آخری آیت ہے، آیت نمبر 22، طویل آیت ہے، یہ اس کا درمیانی جزو ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، کتب فی قلوبہم الایمان، جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان نقش کر دیا ہے، وأیدہم بروح منہ، اور اپنی طرف کی روح سے ان کی مدد فرمائی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اور پھر اس کے اعداد نکال کر بھی دیکھ لیا جائے تو اس کے اعداد 1272 بنتے ہیں، جو سیدی اعلیٰ حضرت کا سال ولادت ہے۔ تو سیدی اعلیٰ حضرت کی شان۔ اب اس آیت کریمہ کے تناظر میں ہی اگر سیدی اعلیٰ حضرت کی شخصیت کو، آپ کی حیات مبارکہ کو، آپ کے اخلاق و کردار کو، آپ کی خدمات کو، آپ کی کرامات کو دیکھا جائے تو ایک ایک حرف صادق آتا ہے
اور ایک ایک حرف کی عملی تفسیر سیدی اعلی حضرت کی حیات مبارکہ ہے۔ اللہ نے فرمایا نا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان نقش کر دیا ہے۔ تو سیدی اعلی حضرت کا آپ کوئی کام اٹھا کر دیکھ لیجئے، کوئی تصنیف اٹھا کر دیکھ لیجئے، خواہ آپ کا ترجمہ کنز الایمان ہو یا آپ کا نعتیہ دیوان حدائق بخشش ہو، کنز الایمان کی ہر آیت کا ترجمہ شان الوہیت کا اور شان رسالت کا علم بردار ہے۔ تو حدائق بخشش کا ہر شعر عشق مصطفیٰ میں ڈوبا ہوا ہے۔ سیدی اعلی حضرت خود فرماتے ہیں کہ اگر میرے دل کے دو ٹکڑے کیے جائیں تو ایک پر لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ اور دوسرے پر لکھا ہوگا محمد الرسول اللہ۔ تو یہ ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، کہ یہی ہے وہ کہ جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان نقش کر دیا ہے۔ کہ سیدی اعلی حضرت کے بے شمار واقعات اس پر پیش کیے جا سکتے ہیں، وقت نہیں ہے کہ میں ان سب پر جاؤں۔ اب وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور اپنی طرف کی روح سے ان کی مدد فرمائیے۔ یہ اللہ کی کیسی مدد ہے؟ بھئی یہ اللہ ہی کی مدد تو ہے کہ فقط 4.5 برس کی عمر میں آپ نے قرآن مجید مکمل پڑھ لیا۔ 6 سال کی عمر میں میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے موضوع پر ایک مجمع کثیر کے سامنے علماء اکرام کی موجودگی میں ایک پرمغز تقریر فرمائی۔ فقط 8 سال کی عمر میں نحو کی مشہور کتاب ہدایت النحو کی عربی زبان میں شرح لکھی۔ یہ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ ہے کہ اللہ نے اپنی روح سے ان کی مدد فرمائی۔ اللہ کی مدد، تائید اور نصرت کے بغیر یہ کام ممکن نہیں تھے۔ پھر جو اعلیٰ حضرت کا عظیم الشان کارنامہ ہے کنز الایمان فی ترجمۃ القرآن، آپ دیگر تراجم سے تقابل کر لیجئے کہ اعلیٰ حضرت نے کس عشق و محبت میں ڈوب کر قرآن مجید کا ترجمہ لکھا ہے۔ اور وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ کے تناظر میں سنیے یہ کنز الایمان فی ترجمۃ القرآن لکھا کیسے گیا۔ دیکھیے اعلیٰ حضرت فقط 13 سال 10 ماہ 4 دن کی عمر تھی جب آپ نے اس وقت کے مروجہ علوم و فنون میں کمال حاصل کر لیا تھا۔ اسی دن ایک فتویٰ آیا، رضاعت کا موضوع تھا، اس پر آپ نے فتویٰ صادر فرمایا، فتویٰ تحریر فرمایا، اور وہ فتویٰ جب آپ کے والد گرامی، آپ کے اساتذہ کرام کی خدمت میں پیش کیا گیا تو وہ درست تھا۔ اس کو درست پا کر اسی عمر میں آپ کو آپ کے والد گرامی نے مسند افتاء پر فائز فرما دیا۔ مسند افتاء مل گئی، فقط 14 سال کی عمر۔ اس وقت سے لے کر تا وقت وصال سن 1340 ہجری تک یہ کم و بیش 55 سال بنتے ہیں۔ آپ نے مسلسل فتویٰ نویسی فرمائی، مسلسل تصریح و تعلیف فرمائی، مسلسل تحریر و تقریر کے میدان میں سرگرم عمل رہے، بلکہ تحریر کے میدان میں زیادہ کام کیا۔ تو یہی وجہ ہے کہ 1000 سے زائد کتابیں آپ نے تالیف فرمائی، رسائل لکھے۔ تو وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ جو کنز الایمان ترجمہ ہے نا، ایک مطلب آپ نے سورۃ الضحیٰ کی تفسیر لکھی تو 600 صفحات پر اس کی تفسیر کو لکھ ڈالا۔ 600 صفحات زبان سے کہہ دینا آسان ہے، ہم 2 صفحے نہیں لکھ پاتے۔ اسی طرح سے اس سورۃ الضحیٰ پر ایک مرتبہ بیان فرمایا تو مسلسل 6 گھنٹے سورۃ الضحیٰ کے موضوع پر بولتے رہے۔ تو آپ کے جو خلیفہ اجل ہیں اور قرب یافتہ خلیفہ مولانا امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کے نام سے یہ دارالعلوم امجدیہ ہے ہمارے شہر کراچی میں، عظیم الشان دینی اور علمی درسگاہ ہے، یہ اعلیٰ حضرت کی کرامتوں میں سے ایک کرامت ہے۔ مولانا امجد علی اعظمی صاحب کے نام سے موسوم یہ ایک کرامت ہے۔ تو مولانا امجد علی اعظمی صاحب کو یہ شرف حاصل ہے کہ سیدی اعلیٰ حضرت کے بہت سارے علمی کاموں میں آپ ان کے شاگرد رشید کی حیثیت سے کام کرتے رہے۔ تو انہوں نے ایک مرتبہ عرض کی کہ آپ قرآن مجید کا ترجمہ کیوں نہیں لکھتے، ترجمہ لکھیے کہ اس کی بڑی ضرورت ہے۔ تو اس وقت بہت سارے تراجم آ چکے تھے برصغیر پاک و ہند میں، علماء دیوبند کے بھی، دیگر مسالک کے علماء کے بھی، لیکن ضرورت تھی اردو زبان میں بہرحال ایک عشق رسالت، شان الوہیت کو لیے ہوئے ایک مستند علمی ترجمے کی۔ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ بھائی اس کے لیے میں وقت کہاں سے لاؤں، لیکن وہ اصرار کرتے رہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اچھا
ایسا کرو جب میں آرام کرنے کے لیے لیٹتا ہوں، جو میرے آرام کا وقت ہے اس وقت آ جائے کرو، میں لکھوا دیا کروں گا۔ تو مولانا امجد علی اعظمی صاحب علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت کے آرام کے وقت چلا جاتا تھا اور بیٹھ جاتا تھا، اور سیدی اعلی حضرت میں قرآن کی آیت پڑھتا تھا اور آپ فی البدی برجستہ اس آیت کریمہ کا ترجمہ تحریر کرواتے تھے۔ کوئی تفسیر کی کتاب دیکھ کر نہیں، کوئی کتاب آپ کے سامنے نہیں موجود ہوتی تھی، کوئی حوالہ جاتی کتاب، کوئی عربی کی کتاب، کوئی اور ترجمہ، بلکہ نہیں، بلکہ فقط اپنی قوت حافظہ سے کہ جو ایک مرتبہ آپ پڑھ لیتے تھے آپ کے ذہن پر نقش ہو جاتا تھا۔ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْ کی عملی تفسیر تھے۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ بچپن کا زمانہ تھا کہ جب میرے استاد مجھے سبق پڑھاتے تھے، میں سبق پڑھ کے ایک دو مرتبہ دہراتا تھا، یاد ہو جاتا تھا، تو استاد بڑے حیران ہوتے تھے۔ وہ پوچھتے تھے کہ احمد میاں یہ تو بتاؤ کہ تم آدمی ہو یا جن؟ ہمیں پڑھاتے دیر لگتی ہے، تمہیں یاد کرتے دیر نہیں لگتی۔ تو آپ کہتے تھے کہ میں الحمدللہ میں انسان ہی ہوں، ہاں اللہ کا فضل و کرم میرے شامل حال ہے۔ تو وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْ، مولانا امجد علی اعظمی صاحب فرماتے ہیں میں حاضر ہوتا، آیت پڑھتا، اعلیٰ حضرت اس کا ترجمہ لکھواتے، پھر بعد میں جب میں اس ترجمے کو دیگر تراجم سے، عربی کے تراجم سے، عربی کی لغات سے، یا جتنے تراجم موجود تھے ان سے تقابل کرتا تو کسی ایک لفظ کا بھی فرق نہیں پاتا تھا، یعنی کہ کسی عربی لفظ کا آپ نے کچھ اور ترجمہ کر دیا ہو۔ تو یہ کنز ایمان کی شان ہے۔ تو بھائی ایسا کیوں نہ ہو کہ اعلیٰ حضرت کو وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے تائید اور نصرت حاصل تھی۔ آپ سلسلہ عالیہ قادریہ میں مہاراجہ شریف کے مشہور بزرگ سید شاہ آل رسول مہاراجہ روی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے شرف بیعت رکھتے ہیں۔ اب بڑی ایمان افروز بات ہے، نوجوانی کا زمانہ ہے، ابھی فارغ ہوئے، درس و تدریس، تصریح و تعلیم میں مصروف ہیں، آپ اپنے والد گرامی کے ہمراہ مہاراجہ شریف تشریف لے گئے، سید شاہ علیہ رسول علیہ رحمہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور پہلی ہی ملاقات میں آپ کو شرف بیعت سے سرفراز کر دیا گیا۔ عموماً ہوتا نہیں ہے، مشائخ کیا عموماً پہلی ملاقات کو کہتے ہیں بھائی آؤ جاؤ دیکھو چھانو پھٹکو، اس کے بعد بیعت کرتے ہیں، ریکویسٹ کی جاتی ہے، پھر اس کے بعد کہیں جا کر باریابی میں شرف قبولیت حاصل ہوتا ہے۔ لیکن پہلی ہی ملاقات میں شرف بیعت، اور شرف بیعت ہی نہیں بلکہ آپ کے شیخ نے، آپ کے پیر نے آپ کو چاروں سلاسل میں اجازت و خلافت بھی عطا فرما دی۔ اب جو مصاحبین تھے، مریدین تھے، بڑے حیران ہوئے کہ یہ تو خلاف معمول واقعہ ہے، کہ ایسا تو کبھی نہیں ہوا کہ کوئی شخص آیا پہلی ملاقات میں نہ صرف یہ کہ بیعت ہو گیا بلکہ اس کو اجازت و خلافت سے بھی سرفراز کر دیا گیا۔ انہوں نے عرض کی کہ یا شیخ یہ بڑا عجیب معاملہ ہے، ایسا یہ کیا بات ہے، اس کی کیا ماجرا ہے کہ آپ نے ادھر وہ آئے اور آپ نے نہ صرف یہ کہ بیعت کیا، انہیں اجازت و خلافت بھی عطا فرما دی۔ تو دیکھیے آپ کے شیخ نے کیا جواب دیا، فرمایا کہ بھائی یہ تیار آئے تھے، یعنی انہیں کسی ریاضت کی، عبادت کی یا چلہ کشی کی یا مجاہدی کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ وہی والی بات وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْ، اللہ کی روح سے ان کی مدد کی گئی تھی، یہ تیار آئے تھے، بس صرف نسبت کی ضرورت تھی، اتصال شجرہ کی ضرورت تھی، آج ان کی وہ ضرورت بھی پوری ہو گئی، تو اس لیے میں نے ان کو اجازت و خلافت سے بھی سرفراز کر دیا۔ اور پھر مصاحبین فرماتے ہیں نہ صرف یہ کہ بلکہ آپ دیدہ ہو کر پھر فرمایا کہ آج میرے دل سے وہ فکر بھی دور ہو گئی کہ جب روز قیامت اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ اے آل رسول تو میرے لیے کیا لایا، تو میں احمد رضا کو پیش کروں گا کہ احمد رضا لایا۔ اللہ یا رسول اللہ یا علی۔ علمی فقہی خدمت جاری رہے گا۔ فتاوی رضویہ آپ کا عظیم الشان کارنامہ ہے، 30 ضخیم جلدوں پر مشتمل ہے، 22,500 کے لگ بھگ بڑے صفحات ہیں، اور 6,500 سے زائد سوال و جواب ہیں اس میں، اور 200 زائد رسائل کا مجموعہ ہے۔ یہ فقہ حنفی کا انسائکلوپیڈیا ہے۔ یہ گزشتہ یہ جو 2 صدیاں ہیں اس میں
اس کے علاوہ سیدی اعلیٰ حضرت کے علاوہ فقہ حنفی کے اوپر ایسا شاندار عظیم الشان کارنامہ کسی نے انجام نہیں دیا. تصوف و طریقت میں جو مقام حاصل ہے، میں نے آپ کے شیخ کا آپ کے سامنے یہ واقعہ پیش کیا. اب حقیقت و معرفت میں آپ کو کیا مقام حاصل ہے، ایک واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. ان نشستوں میں یہ واقعہ پیش نہیں کیا گیا، مختصر سا واقعہ. ایک مرتبہ آپ بنارس تشریف لے گئے. بنارس ایک جگہ ہے ہندوستان کی. آپ کے ساتھ آپ کے خادم خاص حاجی کفایت اللہ رحمہ اللہ موجود تھے. بنارس تشریف لے گئے. دوپہر میں ایک جگہ دعوت تھی. جب دعوت سے فارغ ہو کر واپس ہونے لگے تو تانگے والے کو سیدی اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ بھائی فلاں محلے سے فلاں مندر کے سامنے سے چلنا. جی بہت اچھا. اب اس نے تانگے کو اس راستے پر لے لیا. اب یہ جو آپ کے خادم خاص آپ کے ساتھ تھے یہ سوچنے لگے، ظاہری بات ہے سالوں کا ساتھ تھا، پوری زندگی ان کے سامنے تھی. کہنے لگے حضرت بنارس کب آئے؟ بنارس تو کبھی نہیں آئے، اور پھر محلے کا نام پھر مندر کا نام یہ کیسے جانتے ہیں؟ ابھی کہتے ہیں کہ وہ اسی میں شچ و پنج میں مبتلا تھا کہ مندر آ گیا. مندر کے سامنے پہنچے تو تانگا رکوا لیا. تانگا رکوا لیا تو اتنے میں مندر سے ایک سادھو نکلا. سادھو نکلا، وہ اعلیٰ حضرت کے قریب آیا، قدم بوس ہوا، سلام دعا کی، اور پھر اس نے کان میں کچھ سرگوشیاں کی، کچھ باتیں کی. بس کچھ دیر کی بات ہوئی. اس کے بعد وہ سادھو واپس چلا گیا، واپس مندر میں چلا گیا. آپ نے تانگے کو دوبارہ چلنے کا اشارہ کیا. کہتے اب میں حیران پریشان، جو آپ کے خادم خاص سے حاجی کفایت اللہ، وہ کہتے میں حیران کہ بھئی یہ سادھو کون تھا، یہ مندر پہ رکنے کی کیا بات تھی. مجھ سے رہا نہیں گیا. میں نے پوچھا حضور یہ تو ارشاد فرمائیے کیا ماجرا ہے، یہ سادھو کون تھا؟ تو اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا، دیکھیے یہ ہے یعنی آپ کا جو ظاہری علمی مقام ہے، جو آپ شیخ التفسیر امام الفقہ مجتہد وقت مجدد اعظم جو ہیں وہ تو اپنی جگہ ہیں، معرفت میں روحانیت میں آپ کو کیا مقام ہے؟ سیدی اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ بھائی یہ جو سادھو آیا تھا یہ ابدال وقت ہے. وہ اور حیران ہوئے. کہنے لگے یہ کیا بات ہے آپ کے ساتھ کی؟ کہنے لگا میاں آم کھائیے پیر نہ گینیے. بس اتنی بات انہوں نے بتائی. یعنی اتنا ہی واقعہ کتابوں میں لکھا ہے. یعنی اس کی مزیداری بات ہے یہ حقائق و معارف کا ایک سمندر ہے جو روحانیت کی دنیا. 25 صفر 1340 ہجری آخری کلمات 25 صفر آپ کی تاریخ وصال ہے. بیت المقدس میں شام کے ایک بزرگ نے خواب دیکھا. خواب کو اپنے آپ کو دربار رسالت میں دیکھا. شام بیت المقدس میں ایک شامی بزرگ نے اپنے آپ کو خواب میں دربار رسالت میں پایا. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین موجود ہیں، لیکن اس دربار پر ایک سکوت طاری ہے، خاموشی ہے، اور ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ کسی کا انتظار ہو رہا ہے. تو وہ حیران ہوئے اور دس بستہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میرے ماں باپ آپ کا قربان کس کا انتظار ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں احمد رضا کا انتظار ہے. اب یہ حیران ہوتے ہیں احمد رضا. پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ احمد رضا کون ہے؟ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ہندوستان میں بریلی کے باشندے ہیں. خواب سے بیدار ہو جاتے ہیں. اب تجسس ہے کہ بھئی خواب میں دربار رسالت میں حضور کو کسی احمد رضا کا انتظار ہے. ہندوستان میں بریلی میں رہتے ہیں. اب یہ تو اللہ والے تو اللہ والوں کی معرفت رکھتے ہیں نا، اور اللہ والوں سے ملاقات کی جستجو رکھتے ہیں. یہ جو اولیاء اللہ سفر بھی کرتے ہیں نا، اس سیاحت کا سفر کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ اولیاء کاملین کی زیارت ہوتی ہے، ان کی ملاقات ہوتی ہے، ان کا فیض ہوتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں تلاش و جستجو میں ہندوستان آیا. تلاش کرتے کرتے بریلی پہنچا. بریلی پہنچ کر پھر میں نے پوچھا احمد رضا کون ہے؟ یہاں احمد رضا نام کو کوئی بتایا گیا کہ بھئی وہ تو عالم دین ہے، وقت کے کلمے میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں. کہنے کہ بھئی ان کا تو وصال ہو گیا. کب وصال ہوا؟ کہنے ابھی سفر کی 25 تاریخ کو. تو معلوم ہوا کہ وہی 25 سفر تھی 1340 ہجری کی کہ جس وقت خواب میں دربار رسالت کو دیکھا تھا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ ہمیں احمد رضا کا انتظار ہے. تو حضور کا وصال ہو گیا. یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو. یا الہی آمین تو کہہ دیجئے. یا الہی ہر جگہ
تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو۔ اب طویل کلام ہے، وقت نہیں ہے میں اور اشعار پیش کروں، صرف آخری شعر مقطع والا جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کا تخلص ہے رضا، آپ نعتیں سنتے رہتے ہیں، رضا۔ یا الہی جب رضا خواب گراں سے سر اٹھائے، یا الہی جب رضا خواب گراں سے سر اٹھائے، اور ہم غلامان رضا ہیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت کے چاہنے والے میں اس میں ذرا سی ترمیم کرتا ہوں، یا الہی جب غلام رضا خواب گراں سے سر اٹھائے، دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو، دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو۔ آمین ثم آمین، وما توفیقی الا باللہ، وما علی الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔